اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور یعنی مدینہ منورہ میں شروع ہوئی، اور یہ اس امت مسلمہ کی ایک فضیلت شمار ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ پہلے نماز اذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تک بہت کم تھی اور انہیں نماز کے لیے جمع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی نماز کے وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع ہے۔ شروع میں کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز با جماعت کے لیے مسلمانوں کو بلانے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا نصب کر دیجئے جسے دیکھ کر ایک شخص دوسرے کو باخبر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بگل کا ذکر کیا گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہود کے بگل کا ذکر کیا گیا تو یہ تجویز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے لوٹے۔ وہ بھی اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فکر مند تھے۔ چنانچہ انہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح تڑکے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا اسے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو اس نے کہا، تم اس طرح کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر وہ شخص مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر پلٹا، اور اس نے کہا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو خواب میں نے دیکھا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر فرمایا، تم بلال کے ساتھ اٹھ کر جاؤ اور جو کلمات تم نے خواب میں دیکھے ہیں وہ انہیں بتاتے جاؤ، تاکہ اس کے مطابق وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ چنانچہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انہیں اذان کے کلمات بتاتا جاتا تھا اور وہ اسے پکارتے جاتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح حضرت عبداللہ نے دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو ان دونوں خوابوں میں یا تمہارے خواب کی موافقت پر اللہ تعالیٰ ہی کو حمد ہے کہ اس نے اپنی طرف سے الہام فرمایا اور صدق و ثواب کا راستہ دکھایا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے آئے اور آذان کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں چند اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، میں بزرگ برتر اللہ تعالیٰ کی خوب خوب تعریف کرتا ہوں جس نے آذان سکھائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے پاس آذان کی خوشخبری دینے والا فرشتہ آیا، وہ خوشخبری دینے والا میرے نزدیک کیا ہی باعزت تھا۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے میری عزت بڑھائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے سے اس کی سچائی کا اور زیادہ یقین ہوا۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خواب پر حکم نہیں دیا بلکہ اس کے بعد آپ پر وحی کی گئی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان میں 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پہلے ہی روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کی زبان سے اذان فجر میں ان الفاظ کا اضافہ سنا تو انہوں نے مسجد میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے بھی خواب میں تھوڑی ہی دیر پہلے ایک غیبی آواز سنی تھی جس میں اذان فجر میں انہی کلمات کا اضافہ تھا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اذان فجر میں ان کلمات کے اضافے کی تجویز آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کہے سنے بغیر سبقت لے گئے۔ اس دن سے نماز سے قبل اذان کا یہ طریقہ شروع ہوا۔ صبح سحر کے دھندلکے کے وقت، روشن دوپہر کے وقت، ڈھلتی دوپہر کے وقت، سرمئی شام کی آمد کے وقت اور رات کی تاریکی کے وقت، ہر روز نماز کے لیے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ صدا پچھلی 14 صدیوں سے اسی شان سے بلند ہوتی آئی ہیں۔ ان کلمات میں وہ جلال و دبدبہ ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ لغت میں اذان کے معنی پکار کر آگاہ کرنے کے ہیں، اس سے مراد خبردار کرنا بھی ہے۔ شرعی اصطلاح میں فرض نمازوں سے قبل بلند آواز میں مخصوص کلمات کے ساتھ عام لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع یا دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ ان مخصوص کلمات کی تعداد 15 ہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے زائد الفاظ کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اقامت کی تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کے زائد الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تاکید فرض جیسی ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اقرار ہے۔ اللہ اکبر کی صدائے دل نواز حق و صداقت کی سربلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و بزرگی، ہمیشگی اور بقا کا مستقل پیغام ہے۔ اذان عبادت الہی کے لیے ندا اور نماز کی ادائیگی کے لیے بلاوا ہے۔ مختصر یہ کہ اذان بجائے خود ایک دعوت و تبلیغ حق ہے، اس طرح سے کہ اذان میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ عظمت، بزرگی، بڑائی اور بلندی صرف اللہ کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے آنے پر نبوتیں ختم ہو گئیں، جن کا پیغام آخری پیغام الہی ہے، اور نماز کے لیے بلاوا سعادت اور فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔